اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ بات چل رہی تھی تاریخ میں. وعلیکم السلام. تاریخ میں گفتگو ہماری چل رہی تھی پہلے درس میں اس بارے میں کہ کسی بھی انسان جو اپنی رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے سچا ہونے کو کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے. وہ طریقے بیان کیے، پھر اس کے بعد ہمارے آخری نبی کے بارے میں بیان کیا کہ انہی طریقوں سے لوگوں نے کس طریقوں کو اپنایا آپ کو ماننے کے لیے اور آپ کو تسلیم کرنے کے لیے. آپ کی نبوت میں آپ سچ کہہ رہے ہیں، اپنے دعوے میں سچے ہیں، اس بات کو پتہ لگانے کے لیے لوگوں نے اپنے اپنے طریقے اپنا کر آپ پر ایمان لے کے آئے. کچھ لوگ وہ تھے جو آپ کے سامنے تھے، جن کے سامنے آپ کی زندگی تھی، انہوں نے صرف یہ دیکھ کر کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، امین تھے، امانت دار تھے، اچھے سے ٹھیک ہے، اسی بات سے آپ نے جب دعویٰ کیا نبوت کا، بعثت ہوئی تو انہوں نے اسی کو معیار بنا کر آپ کو سچ کے ہونے کا یک مان لیا اور آپ پر ایمان لے آئے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ وہ تھے، آپ نے پڑھا تھا کہ کسی بھی دعویٰ کرنے والے کو جو شریعت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں دین لایا ہوں، میں نبی ہوں، تو آپ اس کے اہداف کو غور و فکر کر لیجیے. وہ دین جو لایا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اس سے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دین آسمانی ہے اور سچا ہے. جیسا کہ ہمارے نبی جب دین لائے تو بہت سے لوگ، اکثر لوگ شروعات میں اسی کی تعلیمات کی وجہ سے ایمان لائے کہ بھئی تعلیمات اس کی کتنی اعلیٰ تھیں. سمجھ میں آ رہا ہے نصحت؟ کسی بھی جب کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، آ کے آپ سے کہے کہ میں نبی ہوں، میں دین لایا ہوں، تو آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ وہ سچا ہے؟ تو اس کے کچھ معیار اور اس کے ملاک بتائے تھے. کیا سب سے پہلے تو ہم اس کی زندگی کو دیکھ کے پتہ لگا سکتے ہیں. اس کی زندگی کو ریسرچ کر لیجئے، اس کی زندگی اگر بالکل پاک و پاکیزہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ کہے میں نبی ہوں اور میں دین لایا ہوں، اور آپ اس کی زندگی پیچھے کی دیکھیں، چور یہ کرتا ہوا پکڑا گیا تھا، جھوٹ بولتا ہوا یہ بھی پکڑا جا چکا ہے، تو کیا سمجھ جائیں گے آپ کہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، یہ انسان نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا اخلاق و کردار اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ اس طریقے سے پتہ لگا سکتے ہیں. دوسرا، اس کے اہداف اور مقاصد، کیا ہدف ہیں اس کے، کیا تعلیمات لے کے آیا ہے، اس کے بارے میں آپ سرچ کر لیجئے، پتہ لگ جائے گا کہ یہ باتیں آسمانی ہیں یا جھوٹی ہیں. اور گزشتہ انبیاء، اگر کوئی آگے کہے میں نبی ہوں تو ہم اس کو اور کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ گزرے ہوئے نبیوں نے اس کے بارے میں کہا تھا نہیں کہا تھا. جیسے ہمارے رسول کے بارے میں ہر نبی نے کہا، آپ سے پہلے جناب عیسیٰ نبی کہا کہ وہ آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، ہے نہیں؟ سب پیشن گوئیاں کر کے گئے تھے. اس سے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور معجزے کے ذریعے سے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نبی بھی کیونکہ نبوت لے کے آئے تھے، دین لے کے آئے تھے، جب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں نبی ہوں تو آپ کو کس اعتبار سے لوگوں نے تصدیق کی آپ کی بات کی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں نے آپ کی زندگی کو دیکھ کر، سب جانتے تھے کہ آپ کتنے امین، با اخلاق، با کردار، اس سے بہت سے لوگ جیسے جناب خدیجہ سب آپ کو جانتے تھے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ سچ ہے، فوراً ایمان لے آئے. کچھ وہ ہے کہ جو اس اعتبار سے ایمان نہیں لائے آپ کی زندگی کو دیکھ کر، اس بات پر کہ آپ جو دین لائے تھے، آپ کا دین کے بارے میں پوچھا کہ آپ کیا لے کے آئے ہو، آپ کیا لے کے آئے ہو. جیسے پیچھے کچھ دو لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جب ایک نے کہا کہ آپ کیا لائے ہو تو آپ نے بتایا کہ میں یہ لایا ہوں، کیا قرآن نہیں، کہ انہوں نے کہا میں پیغمبر ہوں. میں نے کہا کس کے پیغمبر ہے؟ تو جواب دیا میں خدا کے بھیجا ہوں. اس پر کہا کہ واقعا آپ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں؟ کہا ہاں. کس لیے بھیجا ہے آپ کو؟ کہا کہ اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ تم صرف خدا کی عبادت کرو. میرا اس دین کا مقصد کیا ہے؟ صرف خدا کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک قرار نہ دو. یہ بتوں کو جو اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، جو تمہارے نہ کسی کام کے ہیں، نہ مصرف کے ہیں، نہ تمہاری سنتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، ان کو چھوڑو. تو یہ دیکھا بھائی یہ تو زبردست تعلیمات ہیں، وہ ایمان لے آئے. یا اس سے پہلے کن کے بارے میں تھا جی؟ عمرو ابن انبسہ کے بارے میں تھا.
نہیں اس سے پہلے ایک تھے، کون تھے؟ اس کے بعد چلیے ہاں عمرو بن عباس نے کیا کہا تھا؟ آپ گئے، آپ کون ہے؟ کہا میں پیغمبر ہوں۔ کس کے پیغمبر؟ یہ بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ کہا کس لیے بھیجا ہے، کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ میں تو انہوں نے کہا کہ تم صرف خدا کی بات کرو، رشتہ داروں سے اچھے مضبوط رابطے رکھو وغیرہ وغیرہ۔ یا ابو الفدا خالد بن سعید، ان کے بارے میں کیا ہے، کیسے اسلام لائے تھے، کیسے ایمان لائے تھے؟ ملاقات کی اور کہا آپ مجھے کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کیا لے کے آئے ہیں آپ؟ تو رسول نے فرمایا میں خدائے وحدہ لا شریک کی طرف سے آیا ہوں، اس پر ایمان لانے کے لیے اور میری نبوت قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، اور ان گونگے بہرے اندھے پتھروں کی پوجا کرنے سے بعد آؤ، نفع نہ پہنچا سکتے نہ نقصان وغیرہ۔ یا مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروعاتی لوگوں نے، اکثر لوگ جو ایمان لائے تھے وہ کس طریقے کے لوگ تھے، کس طبقے کے لوگ تھے؟ غریب، پچھڑے ہوئے، مظلوم، ستم دیدہ۔ کیوں؟ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تعلیمات کیا ہیں اس دین کی، کہ تمام انسان برابر ہیں، جو زیادہ متقی وہی بزرگ ہے، ورنہ برتر ہے، باقی اس کے علاوہ نہ اولاد، نہ مال، نہ دولت، یہ کسی مرکوز کی نہیں ہے، اس سے انسان بڑا نہیں بن سکتا۔ تو جب جو غریب مظلوم لوگ تھے، اور اس میں اس دین کی تعلیمات کیا تھی؟ کوئی ظلم کرنا منع ہے، ظلم سہنا منع ہے، کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا، کوئی کسی کا غلام نہ ہو، یہ وغیرہ۔ جب ایسی تعلیمات دیکھی تو ایسے لوگ مانیں گے نہیں مانیں گے کہ بھائی ہاں کتنی اچھی تعلیمات ہیں، تو ایمان لے آئے۔ ایسی جیسے حبشے کچھ لوگ کفار قریش کے ظلم سے عاجز آ کر حبشے کی طرف گئے تھے کچھ لوگ، اسی کے بارے میں آج پڑھنا ہے۔ آواز آ رہی ہے نزہت، نہال، روحی میں؟ جی، بعثت کے 5ویں سال، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اس کے 5ویں سال، کچھ مسلمانوں نے دشمنوں کے شکنجوں سے، ان کی ڈانٹ پھٹکار، ان کی مار پیٹ سے عاجز آ کر کیا کیا؟ جان و مال، دین و ایمان، غیرت و آبرو کی حفاظت کے لیے انہوں نے حبشے کی طرف، حبشہ افریقہ میں ایک ملک ہے ادھر، وہاں پر کچھ دنوں بعد ہجرت کر لی، وہاں چلے گئے۔ ان میں جناب مولا کائنات کے بھائی بھی تھے۔ پھر کچھ دنوں بعد قریش نے کیا کیا؟ وہاں کے بادشاہ کے لیے کافی تحفے بھیجے، اور اس کے سمیت اپنے 2 آدمیوں کو حبشے روانہ کیا، حبشہ بھیجا، تاکہ مکے سے جو فرار ہو کے لوگ مسلمان بھاگے تھے ان کو پکڑ کر دوبارہ مکہ واپس لائے۔ جب ایلچی قاصد نجاشی بادشاہ جو تھا اس کی خدمت میں پہنچے، دونوں اپنی درخواست لگائی، تو نجاشی نے کیا کہا؟ جو مسلمان وہاں پہ پناہ لے گئے تھے، یہاں سے بھاگ کر وہاں پناہ لی تھی، انہیں مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے حقیقت دریافت کی، بھئی کیا بات ہے، کیوں آئے ہو، کیا وجہ ہے، یہ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں تمہارے بارے میں کہ تم خرافات مچا رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، پورا ایک واقعہ تفصیلی۔ لیکن کیونکہ نجاشی نے نہ تو رسول کو دیکھا تھا، نہ کچھ ان لوگوں سے معلوم کیا بھائی کیا کہہ رہے ہو، کیا کہتا ہے وہ آدمی جو آیا ہے تمہارے خاندان میں؟ کہا کہ وہ آئے ہیں اور وہ ایسے ایسے یہ تعلیمات لے کے آئے ہیں۔ تو نجاشی عرب نہیں آیا تھا، لیکن یہ باتیں سن کے فوراً کیا کہا؟ یہ تو نبی کی باتیں ہیں، یہ تو کسی پیغمبر کی باتیں ہیں، اور میں ایمان لاتا ہوں۔ میں بغت بتائیے تو کس چیز سے ایمان لایا وہ؟ اسلامی تعلیمات کو دیکھ کر۔ یہاں پر ابن اسیر ایک راوی ہیں، وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ نجاشی نے اپنے کارندوں کو مسلمانوں کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ انہیں محل سرائے میں آنے کی دعوت دو، یعنی محل میں بلاؤ۔ مسلمانوں نے متفق طور پر فیصلہ کر لیا، متفق ہو گئے، وہ کافی لوگ تھے، شاید 80 لوگ تھے۔ اچھا ہو یا برا، نجاشی سے حقیقت حال بیان کر دینا چاہیے، ہمیں چاہے کچھ بھی ہو، ہمیں کچھ چھپانا نہیں ہے، سب بیان کر دیں گے۔ جعفر ابن ابی طالب مولا کائنات کے بھائی بھی تھے ان میں جعفر، وہ ان کی نمائندگی کر رہے تھے، آگے تھے۔ نجاشی نے مسلمانوں سے خطاب کیا اور کہا کہ کون سا دین ہے کہ جو تم لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر خیر بات کہہ دیا، یعنی چھوڑ دیا ہے اور اس دین کو اپنا لیا؟ ایسا کون سا دین ہے جسے تم نے اپنا باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اسے اپنا لیا ہے؟ نہ تم لوگ ہمارے دین کے پابند ہوئے، نہ ہی دیگر ادیان کے، کون سا دین ہے جس کو تم نے مان لیا اوروں کو چھوڑ کر؟ پھر حضرت جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، رہبری کرتے ہوئے جواب دیا، ہم زمانے جاہلیت میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردہ حیوانوں کا گوشت کھاتے تھے، بھئی یہی تو ماحول تھا وہاں کا عرب کا، پہلے برے کام انجام دیتے تھے، اپنے رشتہ داروں سے بے تعلق تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، یہ ہمارا قوی اور توانا، اور ہمارے قوی اور مضبوط لوگ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے۔
اور ان کے حقوق پامال کرتے تھے، تو خداوند عالم نے ہمارے لیے ایک پیغمبر بھیجا ہے جس کے حسب و نسب سے ہم سبھی آگاہ ہیں، اور اس کی پاک دامنی اور اس کے سچے ہونے سے ہم مطمئن ہیں، صادق ہیں۔ وہ ہمیں ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہے، بت پرستی کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے، ہمیں سچائی کی، امانت داری کی، رشتہ داروں سے اچھے تعلق کی، پڑوسیوں سے حسن سلوک اور احسان اور گناہوں سے دور رہنے کی، کسی کو قتل اور خوریزی سے روکنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہ سب تعلیمات ہیں نہیں دین کی، ایک خدا کی عبادت، بت پرستی ترک، سچائی کی امانت داری، رشتہ دار سے اچھے تعلق، پڑوسیوں سے حسن سلوک، احسان، گناہوں سے دوری، قتل سے ان کو روکتا ہے۔ تو اب بتاؤ، جو رسول کو نہیں دیکھا لیکن جب اس نے یہ تعلیمات دیکھی تو یہ تعلیمات تو کسی آسمانی دین کی ہو سکتی ہیں، ورنہ یہ انسانوں نے تو ظلم و ستم کی بنا دیا ہے معاشرے کو، سماج کو، اور برے اعمال انجام دینے اور ظلم و تشدد، جھوٹی اور باطل گواہی کو، یتیم کا مال کھانے سے یہ دین ہمارا روکتا ہے، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جناب جعفر نے اسلام کے دیگر اصول بیان کیے کہ یہ اصول ہیں ہمارے، جو نیا دین ہمارا پیغمبر لے کے آئے ہیں اس کے یہ اصول ہیں۔ اس کے بعد کہا پھر ہم پیغمبر پر ایمان لے آئے اور ان کی تصدیق کی، اور جو انہوں نے حرام کیا ہم نے حرام مانا، جو انہوں نے حلال کیا ہم نے اسے حلال سمجھا۔ اس لیے ہم لوگ قریشی، اور اس لیے ہم پر یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں قریش والے، اس لیے ہم قریشیوں کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنے ہیں، اور یہ ہمیں سخت سے سخت تکلیفیں دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے دین سے پلٹ جائیں اور ان کے ساتھ بت پرستی کرنے لگے ہیں۔ جب انہوں نے ہم پر غلبہ پایا اور ہم مغلوب واقع ہوئے، جب ہم ہارنے لگے، پٹنے لگے اور ہمیں دینی فرائض اور ذمہ داریوں سے روکا جانے لگا، تو ہم لوگ آپ کے ملک میں آپ کے جانب ہجرت کر گئے تاکہ ہمیں یہاں امان مل جائے۔ امید ہے کہ اب یہاں ہم پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر نجاشی نے ان سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو خدا کی طرف سے لایا ہو؟ وہ جو آپ کے نبی جو کہتے ہیں وہ نبی ہیں جو خدا کی طرف سے لائے ہوں؟ تو جناب جعفر نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ سورہ کاف ہا یا عین صاد کی کچھ آیتیں تلاوت کی، جو نجاشی اور حاضر برادری کے سارے لوگ رو پڑے۔ نجاشی خود رو پڑا یہ آیتیں سن کے، سورہ کاف ہا یا عین صاد کی آیتیں سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ ہونے لگے۔ پھر نجاشی نے کہا یہ اور عیسیٰ کے توسط سے جو نازل ہوئی ایک نورانی سرچشمی ہے، تو ساری جناب ہمارے پیغمبر نبی سے ملتی جلتی باتیں ہیں یہ، جو باتیں جناب عیسیٰ کے ذریعے سے نازل ہوئی ہیں ہم تک، ایک نورانی سرچشمے سے تعلق رکھتی ہیں یہ باتیں۔ تو تم لوگ ہمارے ملک میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، تم ہمارے ملک میں آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو، خدا کی قسم ہرگز تمہیں ان لوگوں کے حوالے میں نہیں کروں گا، میں نہیں جانے دوں گا، اور ان سے کہہ دیا نکل جاؤ یہاں سے، میں ان کو نہیں دوں گا تمہارے حوالے۔ اور آپ دین کی تعلیمات سن کے نجاشی بادشاہ کیا رسول کو دیکھ کے ایمان لایا؟ رسول کی زندگی اس کے سامنے تھی؟ جی ہی نا میم؟ نہیں، بہت دور ملکوں میں تھا بیچارہ، وہ کہاں عرب، کہاں نجاش، وہ حبش، لیکن اس نے تعلیمات کو دیکھ کر اور دیکھا کہ ہاں یہ تو آسمانی تعلیمات ہیں، اور جب آیتیں سنی تو رونے لگا، تو دیکھیے ایمان لے آیا۔ اس بنا پر روش عقائد اور احکام دین کے مطالعے اور تجزیے کو کسی بھی دین کے حق کی شناخت کا ایک طریقہ کہا جا سکتا ہے۔ آپ جس دین کو دیکھنا چاہو، کوئی کہہ رہا ہے یہ دین ہے، تو آپ اس کے عقائد پہ غور و فکر کرو، اس کے دین کے احکام کو دیکھو، مطالعہ کرو اور اس کا تجزیہ کرو، یعنی ریسرچ کرو، یعنی اس کو چھان بین کرو، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ یہ دین سچ ہے یا جھوٹ، یہ دین سچا ہے یا جھوٹا۔ تو آپ کسی بھی دین کو سچا یا جھوٹا ہونے سے اس سے پتہ لگا سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں دین اپنا لو اور آپ اس دین کے بارے میں ریسرچ کریں تو پتہ کیا لگے کہ اس میں یہ ہے کہ چوری صحیح ہے، مثلا فلاں صاحب چوری کرتے تھے، چرا چرا کے یہ کھاتے تھے، فلاں صاحب اور یہ کرتے تھے، تو آپ کیا کہیں گے کہ تو پست عادات اخلاق ہیں، تو یہ دین سچا نہیں ہو سکتا۔ جی، لہذا یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی دین کو سچا اس کی تصدیق کے لیے، اس کے دین کی حقانیت کو پہچاننے کا۔ کیا طریقہ؟ کہ آپ اس دین کی تعلیمات، احکام پر غور و فکر کر لیجئے، تجزیہ کر لیجئے، چھان بین کر لیجئے۔ جب آپ سب چھان بین کر کے آپ جب دیکھ لیں اس میں کوئی کمی کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، یہ تو بہت عقل کے مطابق ہے ساری باتیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ دین سچا ہے۔ اس کے بعد صدر اسلام، اسلام کا جو صدر اسلام یعنی شروعاتی دور کے اکثر افراد اسی طریقے سے مسلمان ہوئے۔ کس سے؟
دین کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے کہ اسلام کی تعلیمات بہت اعلیٰ ہیں. کوئی آسمانی ہی دین ہو سکتا ہے جو اتنی اعلیٰ تعلیمات لے کے آیا ہو. نیز آج تک یہی روش رائج اور قابل آج تک یہی جاری ہو رہا ہے. نہیں, دنیا میں جتنے بھی لوگ مسلمان ہوتے ہیں غیر مسلم, کس لیے مسلمان ہوتے ہیں؟ وہ جب اسلام کی دیکھتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں تو ظلم و ستم میں ہمارا حق مارا جا رہا ہے نہ, ہم سے بد اخلاقی سے پیش آیا جا رہا ہے, ظالم مظلوموں کو دبایا جا رہا ہے. لیکن جب وہ اسلامی تعلیمات کو دیکھتا ہے کہ برابر کا درجہ ہے, کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا, نہیں تو یہ گناہ ہے, یہ ہوگا, تو جب تعلیمات کو دیکھتا ہے تبھی تو اسلام لاتا ہے. جی. جس طرح طالب حق کا طلبگار اس طریقوں کو اپناتے اور استفادہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور بھی آگے بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا. اسلام کی تعلیمات, یہ تو ابھی تھوڑا سا کم اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ کم ہوتے ہیں مسلمان اس زمانے میں, وہ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی وہ تعلیم جو ہے وہ اسلامی تعلیم مسلمانوں کو دیکھ کے. بھائی دیکھیے, کسی بھی انسان کو دین کو آپ اس کے ماننے والوں کو بھی تو دیکھیں گے نا. جب وہ دیکھا دین کی تعلیمات, مسلمان بہت سے لوگوں پہ اسلامی تعلیمات تھوڑی پہنچ رہی ہیں, وہ بس مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتا ہے؟ جھوٹے, مکار, فریبی, آپس میں اختلافات, لڑائی جھگڑے, دشمنوں کا اعلی کار بن کے رہ گئے, آتنکواد میں بھی گھسے ہوئے ہیں, اس میں بھی. تو لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام برا ہے, جبکہ غلطی ان کی بھی ہے اور مسلمانوں کی تو ہے سب سے زیادہ ہے ہی, کہ اتنا اچھا دین, آسمانی دین, اعلیٰ ترین دین تھا, ہم نے اس کی تعلیمات کو بھلا دیا. ورنہ اگر اپنائے ہوتے تو لوگوں کو دین کی تعلیمات نہیں دیکھنی پڑتی, ہمیں دیکھ کے ہی مسلمان ہو جاتے کہ اتنا اعلیٰ دین ہے کہ جس کے ماننے والے اتنے بااخلاق, با کردار, متقی, پرہیزگار, ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے, مظلوموں کی حمایت کرنے والے, ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنے والے, نگاہ جھکا کے چلنے والے, باتوں میں شرافت, نگاہوں میں شرافت, چال میں شرافت, ڈھال میں شرافت. جب ایسی دیکھے گا تو کون انسان دنیا کا ایسا ہوگا جو امپریس ہو کے اس کو نہیں مانے گا؟ شروعات میں رسول کی زندگی کو دیکھ کے ہی تو لوگ مسلمان ہوئے تھے. کتنا رہنے کا طریقہ, سلیقہ سب ہے. ایک بوڑھی عورت جب بھی آپ جایا کرتے تھے اوجھڑیاں ڈال دیا کرتی تھی, کوئی کانٹے بچھا دیا کرتا تھا, کوئی پتھر مارا کرتا تھا. لیکن ایک دن نہیں کیا بوڑھی نے, کانٹے نہیں بھی, اوجھڑیاں نہیں ڈالی. تو اگر ہم ابھی آج کا مسلمان کیا کرتا ہے, چھوٹی سی بات ہو جائے فوراً اس سے بڑھ کے اس سے بدلہ لیتا ہے. لیکن ہمارے نبی نے کیا کیا, ایک دن نہ ڈالا, گھر پہنچ گئے, خیریت تو ہے, پتہ لگا بیمار ہے تو بیمار پوچھنے چلے گئے. تو بتائیے بڑھیا نے کیا کیا, فوراً کھڑی ہوئی کلمہ پڑھ لیا. کس چیز نے کلمہ پڑھوایا؟ اس نے تعلیمات دیکھی, ٹھیک ہے, کہ یہ دین کوئی معمولی دین نہیں ہو سکتا, کہ جو دین یہ سکھا رہا ہو کہ ظلم و ستم اتنا میں نے ستایا, اس کے باوجود بھی میری خیریت لینے آ گئے. یا آپ نے یہ صرف باتیں مجلسوں میں سن کے واہ واہ ہا ہا کرنے کے لیے تھوڑی ہوتی ہیں, جیسا آج کل ماحول بنا کے رکھ دیا, چٹپٹی بنا دیا, بریانی بنا دی ممبر کو کہ لو جی ٹھنڈے رہ گئے مولانا. یہ کوئی کمپٹیشن کا میدان ہے ممبر, یا اہل بیت کی تعلیم بیان کرنے کا مقام ہے, حق بیان کرنے کا جی. لیکن دیکھیے آپ بندر کود رہے ہیں اور آپ انہیں برا نہیں کہہ سکتے, آپ مقصر کہلائیں گے, ہمیں مقصر کہہ دیتے ہیں وہ لوگ. کچھ بھی جو من میں آ رہا ہے اس کو وہ کر رہے ہیں, وہ خوب اس کے ساتھ اتیاچار کر رہے ہیں. لڑائی یہ ممبروں سے ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف تان زن ہو رہی ہے, تانا ہیں, ایک دوسرے کے خلاف عزتیں اچھالی جاتی ہیں. واہ واہ ہا ہا ہونی چاہیے. ہمارے مدیر پرنسپل, ہمارے استاد اللہ ان کو عمر طولانی تھے, وہ یہ کہتے تھے ممبر پہ جب وہ مجلس پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ ہیں, دیکھیے آپ ان کو سنیں گا, حق بیان کرتے ہیں. وہ کہ مجھے آپ کیا کریں گے, اگلی بار نہیں بلائیں گے بس, یا میں کرایہ ساتھ لے کے چلتا ہوں, میں کرایہ ساتھ لے کے چلتا ہوں, میں آپ کے پیسے کا محتاج نہیں ہوں کہ آپ مجھے پیسے دو گے تبھی گھر پہنچوں گا, میں کرایہ ساتھ لے کے چلتا ہوں, چلا جاؤں گا میں, اور مجھے کوئی شرم نہیں ہے کہ میں کیسے جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو وہی کہتا ہے کہ سامنے سے ایک مولوی آ کے, مولوی نہیں ہوتا وہ, آپ اسے مولوی سمجھتے ہیں, ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں, وہ سامنے سے آپ کو گالیاں بکتا ہے, سامنے سے آ کے آپ کو ٹھگتا ہے. وہ جو حلالی ہوگا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, بتائیے ہاتھ نہیں اٹھائے تو اس کا مطلب حرامی ہے. جی یہ بہت غلط لگتی ہے, بہت ہوتا ہے یہ, آپ کو سامنے سے بہت ٹھگ رہا ہے آپ کو. ٹھگنا نہیں ہوا, نہیں تو کیا ہوا بھائی. ٹھگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی چیز کیسے بیچتے ہیں, دھوکہ دھڑی کر کے, ایسے یہ داد لیتے ہیں آپ سے بیوقوف بنا کے, اور آپ اٹھا دیتے دونوں ہاتھ, نہیں تو آپ سمجھیں گے میں تو غلط ہو جاؤں گا, نہیں تو
تو کیسے بھائی سامنے سے آپ کو گالی بک رہا ہے ممبر سے وہ جی، اور آپ فیس بک پہ ڈالیں گے کہ جو لوگ نعرہ حیدری سے چڑھتے، بھائی ہم چڑھ تھوڑی رہے نعرہ حیدری سے، ہم آپ کی بکواس سے چڑھ رہے ہیں. کس نے کہا ہم نعرہ حیدری سے؟ لیکن اس کا مقام محل ہے، آپ نے اس کو مذاق بنا کے رکھ دیا، اس کو آپ نے چٹخارے بنا دیے، تو سامنے سے ٹھگ کے چلا جاتا ہے بھائی وہ. اور ایسے لوگ آپ دیکھیے، آپ اس طریقے کے لوگ دیکھ مل جائیں گے آپ کو. آپ ایک دفعہ اپنی ایک ٹیم بنائیے 50-60 کی لڑکوں کی اور کہیے کہ ہم آگے بیٹھیں گے اور پہلے سے یہ کر لیں کہ داد نہیں دینی ہے، بات سننی ہے. مجلس نہیں پڑھ سکتا، گلا سوکھ جائے گا اس انسان کا، گلا سوکھ جائے گا، کیونکہ وہ داد کا ہی محتاج ہے. بس بات نہیں پڑھتے ہیں وہ، بس ایسی باتیں پڑھ کے بس داد ہو جی مجلس ہٹ ہو گئی، نعوذ باللہ. یہ تو الفاظ یوز ہوتے ہیں، مجلس ہٹ ہو گئی. نعرے لگنا کیا یہ معیار ہے؟ کوئی ایک پیغام لے کے اٹھے، دل ایک کا پسیج جائے. ہمارے استاد کہتے ہیں ایک دل پر کسی اتنے مجمع میں سے کسی ایک کا دل بھی پسیج جائے تو میری مجلس کامیاب ہے. ٹھیک ہے، تو اب بتائیے کہ ایسی یہ دین ہے، یہ دین ہے نہیں. ہاں، تو اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو اپنا کر ایسے ہی بن جاتے تو لوگ ہمیں دیکھ کے ہی مسلمان ہو جائیں گے. لیکن جب ایسے حالات دیکھیں گے تو لوگ، اس لیے تو کم لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. پڑھے لکھے ہی لوگ مسلمان ہوتے ہیں آج کل ہوتے ہیں. تو کیوں؟ کیونکہ وہ دین پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے، تب وہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین تو کچھ اور ہے، یہ مسلمان ہی خراب ہیں، ان کا دین تو بہت ہی عمدہ ہے. اس لیے بعض لوگوں نے کہا ہے دنیا کا سب سے اچھا دین دین اسلام ہے اور سب سے برے دنیا کے لوگ مسلمان ہیں. کہ اتنی اچھا دین تعلیمات ہونے کے باوجود یہی سب سے پست لوگ ہیں، کیونکہ عمل نہیں کرتے ہیں اس پہ. بہتیرے مسلمان، بہتیرے مسلمان آپ کہتے ہیں نا، بتیرے، بہتیرے مسلمان نیز اس کے بعد والوں نے پہلے اور دوسرے طریقے کو اپنایا. بہت سے لوگوں نے، بہت سے مسلمانوں نے پہلا دوسرا طریقہ اپنایا آپ کی نبوت کی تصدیق کا. پہلا دوسرا، پہلا کیا تھا کہ آپ کی زندگی کو دیکھ لیا، کیونکہ 40 سال کی عمر میں بعثت ہوئی تھی نا، تو آپ کے سامنے آپ کی زندگی سب کے سامنے تھی. کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، با اخلاق، با کردار، امانت دار، اتنے بھروسے مند. تو اسی بات سے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ لوگوں نے مان لیا کہ ہاں بھائی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو انہوں نے بس اسی کو، کہ آپ کی زندگی اتنی اچھی تھی آپ نے یہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، مان لیا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں. دوسرے کچھ لوگ وہ تھے کہ جو انہوں نے اس بات سے مانا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، کہ اس کی تعلیمات جو لے کے آئے ہیں وہ اعلیٰ ہیں، اور پیغمبر کے دعوی رسالت کی تصدیق کر کے یقین و اطمینان کے بعد اسلام لائے. نیز ان کا یقین دلیل بھی ہے، اور ان لوگوں کا یقین یہ اس بات کی دلیل بھی ہے. لیکن یہ بھی ممکن ہے مذکور کے مذکورہ جو دو طریقے دو ذکر ہوئے ہیں وہ غیروں کے لیے اطمینان اور یقین آور نہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے رسول کی زندگی یقین نہ لائی، یقین والی نہیں، انہیں لگا کہ بھائی نہیں وہ شریف تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایسے سوچا ہو اس نے، تو اس کے بعد ایمان نہیں لایا، تعلیمات سن کے بھی نہیں لایا، ممکن ہے اس کے لیے یقین آور نہ ہو. لہٰذا اس کے ذریعے دوسروں پر دلیل بھی قائم نہیں کی جا سکتی. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ لوگوں نے نہیں کیا تو بھائی لو اس کا مطلب یہ وہ غلط ہو گیا، نہیں، وہ اس کی غلطی ہو سکتی ہے، انہیں صداقت کا گواہ کہا جا سکتا ہے. لیکن ایسی یقینی دلیلیں جو نفرت کے مقابل قابل احتجاج ہوں ان کے عنوان سے قبول نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایسی یقینی دلیلیں جو آپ یہ ہے پیغمبر کی زندگی اور اسلام کی تعلیمات، لیکن کچھ نفرت میں آ کر آپ کی ان باتوں کو نہ مانیں تو کیا اس کو دلیل بنا لیں گے ہم؟ یہ درس ہمارا تمام ہوا. غور کیجئے اور جواب دیجئے. یہ کل انشاءاللہ آپ دیکھ کے آئیے گا اس کو. صدر اسلام کے لوگ رسول خدا کی نیک صفات سے آشنا تھے. پھر کس طریقے سے آپ کی رسالت تسلیم کی؟ کچھ نے آپ کی زندگی کی دیکھ کر، آپ کی زندگی ہمیشہ سچی، نیک، بااخلاق، باکردار تھی، اسی سے آپ نے لوگوں نے مان لیا کہ آپ جو یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ سچے ہیں، کیونکہ آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. حضرت خدیجہ نے رسول خدا کی باتیں سن کر کن الفاظ میں حوصلہ افزائی کی؟ وہ جو جناب خدیجہ نے جب آپ نے جا کے کہا کہ میرے اوپر فرشتے کی بات بتائی تو آپ نے حوصلہ افزائی کی تھی. رسول خدا نے صفا پہاڑی پر جا کر قریش سے کیا کہا؟ اے قریش کے لوگوں،
بلایا پہلے تو جب آ گئے تو کیا کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے تلواریں کھینچی ہوئی ہے آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو کیا میری بات مان لو گے تو سب نے کہا ہاں مان لو گے کہ ہاں تو پھر میں تمہیں قیامت سے ڈراتا ہوں میں قیامت سے ڈراتا ہوں کہ قیامت ہے بہت سخت عذاب ہوگا بروں کا اچھے کام کرو نہیں تو یہ ہوگا کس طرح اپنی حقانیت کو ثابت کیا ہے جعفر ابن ابی طالب نے نجاشی کے سامنے اسلام کی کس طرح توصیف کی وہی بتا دیجئے کہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے وہ ساری تعلیمات اپنے اسلام اور ایمان لانے کی وجہ اپنے اسلام اور ایمان لانے کی کیا وجہ بیان کی سچائی صداقت ہاں آپ نے سے مراد جناب جعفر اسلام اور ایمان لانے کی کیا وجہ بیان کی وہ وجہ ہو ذکر کرنی وصلی اللہ علیہ اگر کاپی میں کرنا ہے اس کا سوال